ایمان مفصل۔ آگے بڑھنے سے پہلے تم کو ایک مرتبہ پھر ان معلومات کا جائزہ لے لینا چاہیے جو تمہیں پچھلے ابواب میں حاصل ہوئیں۔ نمبر 1، اگرچہ اسلام کے معنی خدا کی اطاعت و فرما برداری کے ہیں، لیکن چونکہ خدا کی ذات و صفات اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور آخرت کی جزا و سزا کا صحیح حال صرف خدا کے پیغمبر ہی کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے، اس لیے مذہب اسلام کی صحیح تعریف یہ ہوئی کہ پیغمبر کی تعلیم پر ایمان لانا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر خدا کی بندگی کرنا اسلام ہے۔ جو شخص پیغمبر کے واسطے کو چھوڑ کر براہ راست خدا کی اطاعت و فرما برداری کا دعویٰ کرے وہ مسلم نہیں۔ نمبر 2، قدیم زمانے میں الگ الگ قوموں کے لیے الگ الگ پیغمبر آتے تھے اور ایک ہی قوم میں یکے بعد دیگرے کئی پیغمبر آیا کرتے تھے۔ اس وقت ہر قوم کے لیے اسلام اس مذہب کا نام تھا جو خاص اسی قوم کے پیغمبر یا پیغمبروں نے سکھایا۔ اگرچہ اسلام کی حقیقت ہر ملک اور ہر زمانے میں ایک ہی تھی، مگر شریعتیں یعنی قوانین اور عبادات کے طریقے کچھ مختلف تھے، اس لیے ایک قوم پر دوسری قوم کے پیغمبروں کی پیروی ضروری نہ تھی، اگرچہ ایمان لانا سب پر ضروری تھا۔ اور نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تو آپ کے ذریعے سے اسلام کی تعلیم کو مکمل کر دیا گیا اور تمام دنیا کے لیے ایک ہی شریعت بھیجی گئی۔ آپ کی نبوت کسی خاص ملک یا قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام اولاد آدم علیہ السلام کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسلام کی جو شریعتیں پچھلے پیغمبروں نے پیش کی تھیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر منسوخ کر دی گئیں، اور اب قیامت تک نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی دوسری شریعت خدا کی طرف سے اترنے والی ہے۔ لہٰذا اب اسلام صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ آپ کی نبوت کو تسلیم کرنا اور آپ کے اعتماد پر ان سب باتوں کو ماننا جن پر ایمان لانے کی آپ نے تعلیم دی ہے، اور آپ کے تمام احکام کو خدا کے احکام سمجھ کر ان کی اطاعت کرنا اسلام ہے۔ اب کوئی اور ایسا شخص خدا کی طرف سے آنے والا نہیں جس کو ماننا مسلمانوں کے لیے ضروری ہو اور جسے نہ ماننے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ آؤ اب ہم تمہیں بتائیں کہ حضرت محمد نے کن کن باتوں پر ایمان لانے کی تعلیم دی ہے، وہ کیسی سچی باتیں ہیں اور ان کو ماننے سے انسان کا درجہ کس قدر بلند ہو جاتا ہے۔ خدا پر ایمان۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور سب سے زیادہ اہم تعلیم یہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جو چیز مسلم کو ایک کافر، ایک مشرک اور ایک دوہریے سے الگ کرتی ہے وہ یہی ہے۔ اسی کلمے کے اقرار و انکار سے انسان اور انسانوں کے درمیان عظیم الشان فرق ہو جاتا ہے۔ اس کو ماننے والا ایک گروہ بن جاتا ہے اور نہ ماننے والا دوسرا گروہ۔ اس کے ماننے والوں کے لیے دنیا سے لے کر آخرت تک ترقی، کامیابی اور سرفرازی ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے نامرادی، ذلت اور پستی ہے۔ اتنا بڑا فرق جو انسان اور انسان کے درمیان واقع ہو جاتا ہے، یہ محض لام، الف اور ہا سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے جملے کو زبان سے ادا کر دینے کا نتیجہ نہیں۔ زبان سے اگر تم 10 لاکھ مرتبہ کونین کونین پکارتے رہو اور کھاؤ نہیں تو تمہارا بخار نہ اترے گا۔ اسی طرح اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا مگر یہ نہ سمجھے کہ اس کے معنی کیا ہیں، اور یہ الفاظ کہہ کر تم نے کتنی بڑی چیز کا اقرار کیا اور اس اقرار پر تم پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی، تو ایسا بے سمجھی کا تلفظ کچھ بھی مفید نہیں۔ دراصل فرق تو اسی وقت واقع ہوگا جب کہ لا الہ الا اللہ کے معنی تمہارے دل میں اتر جائیں، اس کے معنی پر تم کو کامل یقین ہو جائے، اس کے خلاف جتنے اعتقادات ہیں ان سے تمہارا دل بالکل پاک ہو جائے، اور اس کلمے کا اثر تمہارے دل و دماغ پر کم از کم اتنا گہرا ہو جتنا اس بات کا اثر ہے کہ آگ جلانے والی چیز ہے اور زہر مار ڈالنے والی چیز۔ یعنی جس طرح آگ کی خاصیت پر ایمان تم کو چولہے میں ہاتھ ڈالنے سے روکتا ہے اور زہر کی خاصیت پر ایمان تم کو زہر خانے سے باز رکھتا ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ پر ایمان تم کو شرک اور کفر اور دہریت کی ہر چھوٹی سی چھوٹی بات سے روک دے، خواہ وہ اعتقاد میں ہو یا عمل میں۔ لا الہ الا اللہ کے معنی۔ سب سے پہلے یہ سمجھو کہ الہ کسے کہتے ہیں۔ عربی زبان میں الہ کے معنی مستحق عبادت کے ہیں، یعنی ایسی ہستی جو اپنی شان اور جلال اور برتری کے لحاظ سے
اس قابل ہو کہ اس کی پرستش کی جائے اور بندگی اور عبادت میں اس کے آگے سر جھکا دیا جائے۔ الہ کے معنی میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ وہ بے انتہا قدرت کا مالک ہو، جس کی وسعت کو سمجھنے میں انسان کی عقل حیران رہ جائے۔ الہ کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اپنی زندگی کے معاملات میں اس کے محتاج ہوں اور اس سے مدد مانگنے کے لیے مجبور ہوں۔ الہ کے لفظ میں پوشیدگی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، یعنی الہ اس کو کہیں گے جس کی طاقتیں پر اسرار ہوں۔ فارسی زبان میں خدا اور ہندی میں دیوتا اور انگریزی میں گاڈ کے معنی بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں، اور دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی اس مطلب کے لیے مخصوص الفاظ پائے جاتے ہیں۔ لفظ اللہ دراصل خدائے وحدہ لا شریک کا اسم ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا: کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس ذات خاص کے جس کا نام اللہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں جو پوجنے کے لائق ہو۔ اس کے سوا کوئی اس کا مستحق نہیں کہ عبادت اور بندگی و اطاعت میں اس کے آگے سر جھکایا جائے۔ صرف وہی ایک ذات تمام جہان کی مالک اور حاکم ہے۔ تمام چیزیں اس کی محتاج ہیں، سب اسی سے مدد مانگنے پر مجبور ہیں۔ وہ حواس سے پوشیدہ ہے اور اس کی ہستی کو سمجھنے میں عقل دھنگ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی حقیقت، یہ تو صرف الفاظ کا مفہوم تھا، اب اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ انسان کی قدیم سے قدیم تاریخ کے جو حالات ہم تک پہنچے ہیں اور پرانی سے پرانی قوموں کے جو آثار دیکھے گئے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے ہر زمانے میں کسی نہ کسی کو خدا مانا اور کسی نہ کسی کی عبادت ضرور کی ہے۔ اب بھی دنیا میں جتنی قومیں ہیں، خواہ وہ نہایت وحشی ہوں یا نہایت مہذب، ان سب میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کسی کو خدا مانتی ہے اور اس کی عبادت کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت میں خدا کا خیال بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اسے مجبور کرتی ہے کہ کسی کو خدا ماننے اور اس کی عبادت کرے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ تم خود اپنی ہستی پر اور تمام انسانوں کی حالت پر نظر ڈال کر اس سوال کا جواب معلوم کر سکتے ہو۔ انسان دراصل بندہ ہی پیدا ہوا ہے۔ وہ فطرتاً محتاج ہے، کمزور ہے، فقیر ہے۔ بے شمار چیزیں ہیں جو اس کی ہستی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں، مگر اس کے قبضہ قدرت میں نہیں ہیں۔ آپ سے آپ اس کو حاصل بھی ہوتی ہے اور اس سے چھن بھی جاتی ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہیں، وہ ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر کبھی وہ اس کو مل جاتی ہیں اور کبھی نہیں ملتی، کیونکہ ان کو حاصل کرنا بالکل اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو اس کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس کی عمر بھر کی محنتوں کو آن کی آن میں برباد کر دیتی ہیں، اس کی آرزوؤں کو خاک میں ملا دیتی ہیں اور اس کو بیماری اور ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ وہ ان کو دفع کرنا چاہتا ہے، کبھی وہ دفع ہو جاتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی۔ اس سے وہ جان لیتا ہے کہ ان کا آنا اور نہ آنا، دفع ہونا یا نہ ہونا اس کے اختیار سے باہر ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جن کی شان و شوکت اور بزرگی کو دیکھ کر وہ مرعوب ہو جاتا ہے۔ پہاڑوں کو دیکھتا ہے، دریاؤں کو دیکھتا ہے، بڑے بڑے ہولناک جانور دیکھتا ہے، ہواؤں کے طوفان اور پانی کے سیلاب، زمین کے زلزلے دیکھتا ہے، بادلوں کی گرج اور گھٹاؤں کی سیاہی اور بجلی کی کڑک چمک اور موسلا دھار بارشوں کے مناظر اس کے سامنے آتے ہیں۔ سورج اور چاند اور تارے اس کو گردش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ سب چیزیں کتنی بڑی، کتنی طاقتور، کتنی شاندار، ان کے مقابلے میں وہ خود کتنا ضعیف اور حقیر ہے۔ یہ مختلف نظارے اور خود اپنی مجبوریوں کے مختلف حالات دیکھ کر اس کے دل میں آپ سے آپ اپنی بندگی، محتاجی اور کمزوری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی خود بخود الوہیت یعنی خدا کا تصور بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ان ہاتھوں کا خیال کرتا ہے جو اتنی بڑی طاقتوں کے مالک ہیں، ان کی بزرگی کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کی عبادت میں سر جھکا دے۔ ان کی قوت کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کے آگے اپنی عاجزی پیش کرے۔ ان کے نفع پہنچانے والی قوتوں کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کے آگے مشکل کشائی کے لیے ہاتھ پھیلائے، اور ان کے نقصان پہنچا دینے والی طاقتوں کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان سے خوف کھائے اور ان کے غضب سے بچے۔ جہالت کے سب سے نیچے درجے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو چیزیں اس کو شان اور طاقت والی نظر آتی ہیں یا کسی طرح نفع یا نقصان پہنچاتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں، یہی خدا ہیں۔ چنانچہ وہ جانوروں اور دریاؤں اور پہاڑوں کو پوجتا ہے،
زمین کی پرستش کرتا ہے، آگ اور بارش اور ہوا اور چاند اور سورج کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ یہ جہالت جب ذرا کم ہوتی ہے اور کچھ علم کی روشنی آتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں تو خود اسی کی طرح محتاج اور کمزور ہیں۔ بڑے سے بڑے جانور بھی ایک ادنی مچھر کی طرح مرتا ہے، بڑے بڑے دریا خشک ہو جاتے ہیں اور چڑھتے اترتے رہتے ہیں، پہاڑوں کو خود انسان توڑتا پھوڑتا ہے، زمین کا پھلنا پھولنا خود زمین کے اپنے اختیار میں نہیں، جب پانی اس کا ساتھ نہیں دیتا تو وہ خشک ہو جاتی ہے، پانی بھی بے اختیار ہے، اس کی آمد ہوا کی محتاج ہے، ہوا بھی اپنے اختیار میں نہیں، اس کا مفید یا غیر مفید ہونا دوسرے اسباب کے تحت ہے، چاند اور سورج اور تارے بھی کسی قانون کے تابع ہیں، اس قانون کی خلاف وہ کوئی ادنی جنبش بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس کا ذہن مخفی اور پر اسرار قوتوں کی طرف منتقل ہوتا ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ ان ظاہری چیزوں کی پشت پر کچھ پوشیدہ قوتیں ہیں جو ان پر حکومت کر رہی ہیں اور سب کچھ انہی کے اختیار میں ہے۔ یہیں سے خداؤں اور دیوتاؤں کا عقیدہ پیدا ہوتا ہے، روشنی اور ہوا اور پانی اور بیماری اور تندرستی اور مختلف دوسری چیزوں کے خدا الگ الگ مان لیے جاتے ہیں اور ان کی خیالی صورتیں بنا کر ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب اور زیادہ علم کی روشنی آتی ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ دنیا کے انتظام میں ایک زبردست قانون اور ایک بہت بڑے ضابطے کی پابندی پائی جاتی ہے، ہواؤں کی رفتار، بارش کی آمد، سیاروں کی گردش، فصلوں اور موسموں کے تغیر میں کیسی باقاعدگی ہے، کس طرح بے شمار قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں، کیسا زبردست قانون ہے کہ جو وقت جس کام کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے ٹھیک اسی وقت پر کائنات کے تمام اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے اشتراک کے عمل کرتے ہیں۔ انتظام عالم کے یہ ہم آہنگی دیکھ کر مشرک انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایک سب سے بڑا خدا بھی ہے جو ان تمام چھوٹے چھوٹے خداؤں پر حکومت کر رہا ہے، وگرنہ اگر سب ایک دوسرے سے الگ اور بالکل خود مختار ہوں تو دنیا کا سارا کارخانہ دھرم برہم ہو جائے۔ وہ اس بڑے خدا کو اللہ اور پرمیشور اور خدائے خداگاہ وغیرہ ناموں سے موسوم کرتے ہیں، مگر عبادت میں اس کے ساتھ چھوٹے خداؤں کو بھی شریک رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ خدائی بھی دنیاوی بادشاہی کے نمونے پر ہے، جس طرح دنیا میں ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے بہت سے وزیر اور معتمد اور ناظم اور دوسرے بااختیار عہدیدار ہوتے ہیں، اسی طرح کائنات میں بھی ایک بڑا خدا ہے اور بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا اس کے ماتحت ہیں۔ جب تک چھوٹے خداؤں کو خوش نہ کیا جائے گا بڑے خدا تک رسائی نہ ہو سکے گی، اس لیے ان کی عبادت بھی کرو، ان کے آگے بھی ہاتھ پھیلاؤ، ان کی ناراضگی سے بھی ڈرو، ان کو بڑے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤ اور نظروں اور نیازوں سے انہیں خوش رکھو۔ پھر جب علم میں اور ترقی ہوتی ہے تو خداؤں کی تعداد گھٹنے لگتی ہے، جتنے خیالی خدا جاہلوں نے بنا رکھے ہیں ان میں سے ایک ایک کے متعلق غور کرنے سے انسان کو معلوم ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہیں، ہماری ہی طرح کے بندے ہیں، بلکہ ہم سے بھی زیادہ بے بس ہیں۔ اس طرح وہ ان کو چھوڑتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آخر میں صرف ایک خدا رہ جاتا ہے، مگر اس ایک کے متعلق پھر بھی اس کے خیالات میں بہت کچھ جہالت باقی رہ جاتی ہے۔ کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ خدا ہماری طرح جسم رکھتا ہے اور ایک جگہ بیٹھا ہوا خدائی کر رہا ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خدا بیوی بچے رکھتا ہے اور انسان کی طرح اس کے ہاں بھی اولاد کا سلسلہ چل رہا ہے، کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ خدا انسان کی صورت میں زمین پر اترتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ خدا اس دنیا کے کارخانے کو چلا کر خاموش بیٹھ گیا ہے اور اب کہیں آرام کر رہا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ خدا کے ہاں بزرگوں اور روحوں کی سفارش لے جانا ضروری ہے اور ان کو وسیلہ بنائے بغیر وہاں کام نہیں چلتا، کوئی اپنے خیال میں خدا کی ایک صورت تجویز کرتا ہے اور عبادت کے لیے اس صورت کو سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہے۔ اسی طرح بہت سی غلط فہمیاں توحید کا اعتقاد رکھنے کے باوجود انسان کے ذہن میں باقی رہ جاتی ہیں، جن کے سبب وہ شرک یا کفر میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ سب جہالت کا نتیجہ ہے۔ سب سے اوپر لا الہ الا اللہ کا درجہ ہے، یہ وہ علم ہے جو خود خدا نے ہر زمانے میں اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کے پاس بھیجا ہے۔ یہی علم سب سے پہلے حضرت آدم کو دے کر زمین پر اتارا گیا، یہی علم حضرت آدم کے بعد حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔
پھر اسی علم کو لے کر سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ خالص علم ہے جس میں جہالت کا شائبہ تک نہیں۔ اوپر ہم نے شرک اور بت پرستی اور کفر کی جتنی صورتیں لکھی ہیں، ان سب میں انسان اسی وجہ سے مبتلا ہوا کہ اس نے پیغمبروں کی تعلیم سے منہ موڑ کر خود اپنے حواس اور اپنی عقل پر بھروسہ کیا۔ آؤ ہم بتائیں کہ اس چھوٹے سے فقرے میں کتنی بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز الوہیت یعنی خدا کا تصور ہے۔ یہ وسیع کائنات جس کے آغاز اور انجام اور انتہا کا خیال کرنے سے ہمارا ذہن تھک جاتا ہے، جو نامعلوم زمانے سے چلی آ رہی ہے اور نامعلوم زمانے تک چلی جا رہی ہے، جس میں بے حد و حساب مخلوق پیدا ہوئی اور پیدا ہوئے چلی جا رہی ہے، جس میں ایسے ایسے حیرت انگیز کرشمے ہو رہے ہیں، ان کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کائنات کی خدائی صرف وہی کر سکتا ہے جو غیر محدود، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے، کسی کا محتاج نہ ہو، بے نیاز، قادر مطلق، حاکم اور دانا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہو، اور کوئی چیز اس سے مخفی نہ ہو، سب پر غالب ہو اور کوئی اس کے حکم سے سرتابی نہ کر سکے، بے حساب قوتوں کا مالک ہو اور کائنات کی ساری چیزوں کو اس سے زندگی اور رزق سامان بہم پہنچے، عیب اور نقص اور کمزوری کی تمام صفات سے پاک ہو اور اس کے کاموں میں کوئی دخل نہ دے سکے۔ نمبر 2، خدا کے یہ تمام صفات ایک ہی ذات میں جمع ہونی ضروری ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ دو ہستیاں یہ صفات برابر رکھتی ہوں، کیونکہ سب پر غالب اور سب پر حاکم تو ایک ہی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ یہ صفات تقسیم ہو کر بہت سے خداؤں میں بٹ جائیں، کیونکہ اگر حاکم ایک ہو اور عالم دوسرا اور رازق تیسرا تو ہر ایک خدا دوسرے کا محتاج ہوگا، اور اگر ایک نے دوسرے کا ساتھ نہ دیا تو ساری کائنات یک لخت فنا ہو جائے گی۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ یہ صفات ایک سے دوسرے کو منتقل ہوں، یعنی کبھی ایک خدا میں پائی جائیں اور کبھی دوسرے میں، کیونکہ جو خدا خود زندہ رہنے کی قوت نہ رکھتا ہو وہ ساری کائنات کو زندگی نہیں بخش سکتا، اور جو خدا خود اپنی خدائی کی حفاظت نہ کر سکتا ہو وہ اتنی بڑی کائنات پر حکومت نہیں کر سکتا۔ بس تم کو علم کی جتنی زیادہ روشنی ملے گی، اتنا ہی زیادہ تم کو یقین ہوتا جائے گا کہ خدا کی صفات صرف ایک ذات میں جمع ہونی ضروری ہیں۔ نمبر 3، خدائی کے اس کامل اور صحیح تصور کو نظر میں رکھو، پھر ساری کائنات پر نظر ڈالو۔ جتنی چیزیں تم دیکھتے ہو، جتنی چیزوں کو کسی ذریعے سے محسوس کرتے ہو، جتنی چیزوں تک تمہارے علم کی پہنچ ہے، ان میں سے ایک بھی ان صفات سے متصف نہیں ہے۔ عالم کی ساری موجودات محتاج ہیں، محکوم ہیں، بنتی اور بگڑتی ہیں، مرتی اور جیتی ہیں۔ کسی کو ایک حال پر قیام نہیں، کسی کو اپنے اختیار سے کچھ کرنے کی قدرت نہیں، کسی کو ایک بالا قانون کے خلاف بال برابر حرکت کرنے کا اختیار نہیں۔ ان کے حالات خود گواہی دیتے ہیں کہ ان میں سے کوئی خدا نہیں۔ کسی میں خدائی کی ادنی جھلک بھی نہیں پائی جاتی، کسی کا خدائی میں ذرا برابر بھی دخل نہیں، یعنی معنی ہیں لا الہ کے۔ نمبر 4، کائنات کی ساری چیزوں سے خدائی چھین لینے کے بعد تم کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ایک اور ہستی ہے جو سب سے بالا تر ہے، صرف وہی تمام خدائی صفات رکھتی ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں، یعنی معنی ہے الا اللہ کے۔ یہ سب سے بڑا علم ہے۔ تم جس قدر تحقیق و جستجو کرو گے تم کو یہی معلوم ہوگا کہ یہی علم کا سرا بھی ہے اور یہی علم کی آخری حد بھی۔ طبیعیات، کیمیا، حیت، ریاضیات، حیاتیات، حیوانیات اور انسانیات، غرض کائنات کی حقیقتوں کا کھوج لگانے والے جتنے علوم ہیں ان میں سے خواہ کوئی علم لے لو، اس کی تحقیق میں جس قدر تم آگے بڑھتے جاؤ گے لا الہ الا اللہ کی صداقت تم پر زیادہ کھلتی جائے گی اور اس پر تمہارا یقین بڑھتا جائے گا۔ تم کو علمی تحقیقات کے میدان میں ہر قدم پر یہ محسوس ہوگا، اس سب سے پہلی اور سب سے بڑی سچائی سے انکار کرنے کے بعد کائنات کی ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی پر عقیدہ توحید کا اثر۔ اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار سے انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے اور اس کو نہ ماننے والا دنیا اور آخرت میں کیوں نامراد ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، اس کلمے پر ایمان رکھنے والا کبھی تنگ نظر نہیں ہو سکتا۔
وہ ایسے خدا کا قائل ہوتا ہے جو زمین و آسمان کا خالق، مشرق و مغرب کا مالک اور تمام جہان کا پالنے پوسنے والا ہے۔ اس ایمان کے بعد ساری کائنات میں کوئی چیز بھی اس کو غیر نظر نہیں آتی۔ وہ سب کو اپنی ذات کی طرح ایک ہی مالک کی ملکیت اور ایک ہی بادشاہ کی رعیت سمجھتا ہے۔ اس کی ہمدردی اور محبت و خدمت کسی دائرے کی پابند نہیں رہتی۔ اس کی نظر ایسی غیر محدود ہو جاتی ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کی بادشاہی غیر محدود ہے۔ یہ بات کسی ایسے شخص کو حاصل نہیں ہو سکتی جو بہت سے چھوٹے چھوٹے خداؤں کا قائل ہو، یا خدا میں انسان کی محدود اور ناقص صفات مانتا ہو، یا سرے سے خدائی کا قائل ہی نہ ہو۔ نمبر 2، یہ کلمہ انسان میں انتہائی درجے کی خودداری اور عزت نفس پیدا کر دیتا ہے۔ اس پر اعتقاد رکھنے والا جانتا ہے کہ صرف ایک خدا تمام طاقتوں کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی نفع پہنچانے والا نہیں، کوئی مارنے اور جلانے والا نہیں، کوئی صاحب اختیار اور با اثر نہیں۔ یہ علم اور یقین اس کو خدا کے سوا تمام قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف کر دیتا ہے۔ اس کی گردن کسی مخلوق کے آگے نہیں جھکتی، اس کا ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلتا، اس کے دل میں کسی کی بزرگی کا سکہ نہیں بیٹھتا۔ یہ صفات سوائے عقیدہ توحید کے اور کسی عقیدے سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ شرک اور کفر اور دہریت کی لازمی خاصیت یہ ہے کہ انسان مخلوقات کے آگے جھکے، ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھے، ان سے خوف کھائے اور انہی سے امیدیں وابستہ رکھے۔ نمبر 3، خودداری کے ساتھ یہ کلمہ انسان میں انکسار بھی پیدا کرتا ہے۔ اس کا قائل کبھی مغرور اور متکبر نہیں ہو سکتا۔ اپنی قوت اور دولت اور قابلیت کا گھمنڈ اس کے دل میں سما ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے خدا ہی کا دیا ہوا ہے، اور خدا جس طرح دینے پر قادر ہے اسی طرح چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ اس کے مقابلے میں عقیدہ الحاد کے ساتھ جب انسان کو کسی قسم کا دنیاوی کمال حاصل ہوتا ہے تو وہ متکبر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کمال کو محض اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ اس طرح شرک اور کفر کے ساتھ بھی غرور پیدا ہونا لازمی ہے، کیونکہ مشرک اور کافر اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ خداؤں اور دیوتاؤں سے اس کا کوئی خاص تعلق ہے جو دوسروں کو نصیب نہیں۔ نمبر 4، اس کلمے پر اعتقاد رکھنے والا اچھی طرح سمجھتا ہے کہ نفس کی پاکیزگی اور عمل کی نیکی کے سوا اس کی نجات اور فلاح کا کوئی ذریعہ نہیں، کیونکہ وہ ایک ایسے خدا پر اعتقاد رکھتا ہے جو بے نیاز ہے، کسی سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا، بے لاگ عدل کرنے والا ہے، اور کسی کو اس کی خدائی میں دخل یا اصل حاصل نہیں۔ اس کے مقابلے میں مشرکین اور کفار ہمیشہ جھوٹی توقعات پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان میں کوئی سمجھتا ہے کہ خدا کا بیٹا ہمارے لیے کفارہ بن گیا، کوئی خیال کرتا ہے کہ ہم خدا کے چہیتے ہیں اور ہمیں سزا مل ہی نہیں سکتی، کسی کا گمان یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے خدا کے ہاں سفارش کرا لیں گے، کوئی اپنے دیوتاؤں کو نظر و نیاز دے کر سمجھ لیتا ہے کہ اب اسے دنیا میں سب کچھ کرنے کا لائسنس مل گیا ہے۔ اس قسم کے جھوٹے اعتقادات ان لوگوں کو ہمیشہ گناہوں اور بدکاریوں کے چکر میں پھنسائے رکھتے ہیں، اور وہ ان کے بھروسے سے نفس کی پاکیزگی اور عمل کی نیکی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ رہے دہریے تو وہ سرے سے یہ اعتقاد ہی نہیں رکھتے کہ کوئی بالا ہستی ان سے بھلے یا برے کاموں کی باز برس کرنے والی بھی ہے، اس لیے وہ دنیا میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ ان کے نفس کی خواہش ان کی خدا ہوتی ہے اور وہ اس کے بندے ہوتے ہیں۔ نمبر 5، اس کلمے کا قائل کسی حال میں مایوس اور دل شکستہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک ایسے خدا پر ایمان رکھتا ہے جو زمین اور آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہے، جس کا فضل و کرم بے حد و حساب ہے اور جس کی قوتیں بے پایہ ہیں۔ یہ ایمان اس کے دل کو غیر معمولی تسکین بخشتا ہے اور اس کو اطمینان سے بھر دیتا ہے اور ہمیشہ امیدوں سے لبریز رکھتا ہے۔ چاہے وہ دنیا کے دروازوں سے ٹھکرا دیا جائے، سارے اسباب کا رشتہ ٹوٹ جائے اور وسائل و ذرائع ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑ دیں، پھر بھی ایک خدا کا سہارا کسی حال میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور اس کے بل بوتے پر وہ نئی امیدوں کے ساتھ کوششوں پر کوششیں کیے جاتا ہے۔ یہ اطمینان قلب عقیدہ توحید کے سوا اور کسی عقیدے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ مشرکین، کفار اور دہریے چھوٹے دل کے ہوتے ہیں، ان کا بھروسہ محدود طاقتوں پر ہوتا ہے، اس لیے مشکلات میں بہت جلدی مایوسی ان کو گھیر لیتی ہے اور اکثر ایسی حالتوں میں وہ خودکشی تک کر گزرتے ہیں۔ نمبر 6، اس کلمے کا اعتقاد انسان میں عزم اور حوصلہ اور صبر و توکل کی
زبردست طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ جب خدا کی خوشنودی کے لیے دنیا میں بڑے کام انجام دینے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ میری پشت پر زمین و آسمان کے بادشاہ کی قوت ہے۔ یہ خیال اس میں پہاڑ کی سی مضبوطی پیدا کر دیتا ہے اور دنیا کی ساری مشکلات اور مصیبتیں اور مخالف طاقتیں مل کر بھی اس کو اپنے عزم سے نہیں ہٹا سکتی۔ نمبر 7، یہ کلمہ انسان کو بہادر بنا دیتا ہے۔ دیکھو، آدمی کو بزدل بنا دینے والی دراصل دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو جان اور مال اور بال بچوں کی محبت، دوسرا یہ خیال کہ خدا کے سوا کوئی اور مارنے والا ہے، اور یہ کہ آدمی اپنی تدبیر سے موت کو ٹال سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اعتقاد ان چیزوں کو دل سے نکال دیتا ہے۔ پہلی چیز تو اس لیے نکل جاتی ہے، اس کا قائل اپنی جان و مال اور ہر چیز کا مالک خدا کو سمجھتا ہے اور اس کی خوشنودی کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ رہی دوسری چیز تو وہ اس وجہ سے باقی نہیں رہتی کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے نزدیک جان لینے کی قدرت کسی انسان یا حیوان یا توپ یا تلوار یا لکڑی یا پتھر میں نہیں ہے، اس کا اختیار صرف خدا کو ہے، اور اس نے موت کا جو وقت مقرر کر دیا ہے اس سے پہلے دنیا کی تمام قوتیں مل کر بھی چاہیں تو کسی کی جان نہیں لے سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے زیادہ بہادر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں تلواروں کی باڑ، گولیوں کی بوچھاڑ اور فوجوں کی یورش سب ناکام رہ جاتی ہے۔ جب وہ خدا کی راہ میں لڑنے کے لیے بڑھتا ہے تو اپنے سے 10 گنا طاقت کا بھی منہ پھیر دیتا ہے۔ مشرکین، کفار اور دہریے یہ قوت کہاں سے لائیں گے؟ ان کو تو جان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت دشمن کے لانے سے آتی ہے اور ان کے بھاگنے سے بھاگ سکتی ہے۔ نمبر 8، لا الہ الا اللہ کا اعتقاد انسان میں قناعت اور بے نیازی کی شان پیدا کر دیتا ہے۔ ہرس، ہوس، رشک اور حسد کی رقیق جذبات اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے ناجائز اور ذلیل طریقے اختیار کرنے کا خیال تک اس کے ذہن میں نہیں آنے دیتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے۔ عزت اور طاقت اور ناموری اور حکومت سب خدا کے اختیار میں ہے، وہ اپنی مصلحتوں کے لحاظ سے جس کو جس قدر چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ہمارا کام صرف اپنی حد تک جائز کوشش کرنا ہے۔ کامیابی اور ناکامی خدا کے فضل پر موقوف ہے، وہ اگر دینا چاہے تو دنیا کی کوئی قوت اسے نہیں روک سکتی، اور نہ دینا چاہے تو کوئی طاقت دلوا نہیں سکتی۔ اس کے مقابلے میں مشرکین اور کفار اور دہریے اپنی کامیابی اور ناکامی کو اپنی کوشش اور دنیاوی طاقتوں کی مدد یا مخالفت پر موقوف سمجھتے ہیں، اس لیے ان پر ہرس اور ہوس مسلط رہتی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے رشوت، خوشامد، سازش اور ہر قسم کی بدترین ذرائع اختیار کرنے میں انہیں باک نہیں ہوتا۔ دوسروں کی کامیابی پر رشک اور حسد میں جلتے مرتے ہیں اور ان کو نیچا دکھانے کی کوئی بری سے بری تدبیر بھی نہیں چھوڑتے۔ نمبر 9، سب سے بڑی چیز یہ کہ لا الہ الا اللہ کا اعتقاد انسان کو خدا کے قانون کا پابند بناتا ہے۔ اس کلمے پر ایمان لانے والا یقین رکھتا ہے خدا ہر چھپی اور کھلی چیز سے باخبر ہے، ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر ہم رات کے اندھیرے میں اور تنہائی کے گوشے میں کوئی گناہ کریں تو خدا کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے دل کی گہرائی میں بھی کوئی برا ارادہ پیدا ہو تو خدا تک اس کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ ہم سب سے چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے، سب سے بھاگ سکتے ہیں مگر خدا کی سلطنت سے نہیں نکل سکتے، سب سے بچ سکتے ہیں مگر خدا کی پکڑ سے بچنا غیر ممکن ہے۔ یہ یقین جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان اپنے خدا کے احکام کا مطیع ہوگا۔ جس چیز کو خدا نے حرام کیا وہ اس کے پاس بھی نہ بھٹکے گا، اور جس چیز کا اس نے حکم دیا وہ اس کو تنہائی اور تاریکی میں بھی بجا لائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ ایک ایسی پولیس لگی ہوئی ہے جو کسی حال میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور اس کو ایسی عدالت کا کھٹکا لگا رہتا ہے جس کے وارنٹ سے وہ کبھی بھاگ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم ہونے کے لیے سب سے پہلی اور ضروری شرط لا الہ الا اللہ پر ایمان لانا ہے۔ مسلم کے معنی جیسے کہ تم کو ابتدا میں بتایا جا چکا ہے خدا کے فرما بردار بندے کے ہیں، اور خدا کا فرما بردار ہونا ممکن ہی نہیں جب تک کہ انسان اس بات پر یقین نہ لائے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں
یہ ایمان باللہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے۔ یہ اسلام کا مرکز، اس کی جڑ، اس کی قوت کا منبع ہے۔ اس کے سوا اسلام کے جتنے اعتقاد اور احکام اور قوانین ہیں سب اسی بنیاد پر قائم ہیں اور سب کو اسی مرکز سے قوت پہنچتی ہے۔ اس کو ہٹا دینے کے بعد اسلام کوئی چیز نہیں رہتا۔ خدا کے فرشتوں پر ایمان۔ ایمان باللہ کے بعد دوسری چیز جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کی ہدایت فرمائی ہے وہ فرشتوں کی ہستی ہے، اور بڑا فائدہ اس تعلیم کا یہ ہے کہ اس سے توحید کا اعتقاد شرک کے تمام خطروں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اوپر تم کو بتایا جا چکا ہے کہ مشرکین نے خدائی میں دو قسم کی مخلوقات کو شریک کیا ہے۔ ایک قسم ان مخلوقات کی ہے جو جسمانی وجود رکھتی ہے اور نظر آتی ہیں، مثلا سورج، چاند اور تارے، آگ اور پانی اور بزرگ انسان وغیرہ۔ دوسری قسم ان مخلوقات کی ہے جن کا وجود جسمانی نہیں بلکہ وہ نظروں سے اوجھل ہیں اور پس پردہ کائنات کا انتظام کر رہی ہیں، مثلا کوئی ہوا چلانے والی، کوئی پانی برسانے والی اور کوئی روشنی بہم پہنچانے والی۔ ان میں سے پہلی قسم کی چیزیں تو انسان کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، اس لیے ان کی خدائی کی نفی خود لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہی سے ہو جاتی ہے، لیکن دوسری قسم کی مخلوقات پوشیدہ اور پر اسرار ہیں۔ مشرکین زیادہ تر انہی کے گرویدہ ہیں، انہی کو دیوتا اور خدا کی اولاد سمجھتے ہیں، انہی کی فرضی مورتیاں بنا کر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، لہٰذا توحید الہی کو شرک کر کے اس سے دوسرے شعبے سے پاک کرنے کے لیے ایک مستقل عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ پوشیدہ نورانی ہستیاں جن کو تم دیوتا اور اولاد خدا سمجھتے ہو، دراصل یہ خدا کے فرشتے ہیں۔ ان کا خدائی میں کوئی دخل نہیں، یہ سب خدا کے تابع فرمان ہیں اور اس قدر متی ہیں کہ حاکم الہی سے برابر بھی سرتابی نہیں کر سکتے۔ خدا ان کے ذریعے سے اپنی سلطنت کی تدبیر کرتا ہے اور یہ ٹھیک ٹھیک اس کے فرمان بجا لاتے ہیں۔ ان کو خود اپنے اختیار سے کچھ کرنے کی قدرت نہیں، یہ اپنی طرف سے خدا کے حضور میں کوئی تجویز پیش نہیں کر سکتے، ان کی اتنی مجال بھی نہیں کہ اس کے سامنے کسی کی سفارش کر دے۔ ان کی عبادت کرنا اور ان سے مدد مانگنا تو انسان کے لیے ذلت ہے، کیونکہ روز اول میں اللہ تعالیٰ نے ان سے آدم کو سجدہ کرایا تھا اور ان سے بڑھ کر آدم کو علم عطا کیا تھا اور ان کو چھوڑ کر آدم کو زمین کی خلافت عطا کی تھی۔ پس جو انسان خود ان فرشتوں کا مسجود ہے، اس کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ذلت ہو سکتی ہے کہ وہ الٹا ان کے آگے سجدہ کرے اور ان سے بھیک مانگے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو ہم کو فرشتوں کی پرستش کرنے، خدائی میں ان کو شریک ٹھہرانے سے روک دیا، دوسری طرف آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ فرشتے خدا کی برگزیدہ مخلوق ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، ان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ خدا کے احکام کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، وہ ہمیشہ خدا کی بندگی اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک برگزیدہ فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر وحی بھیجتا ہے جن کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیلی کے ذریعے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں۔ انہی فرشتوں میں وہ فرشتے بھی ہیں جو ہر وقت تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تمہاری ہر اچھی اور بری حرکت کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، تمہاری ہر اچھی بری بات کو ہر وقت سنتے اور نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس ہر شخص کی زندگی کا ریکارڈ محفوظ رہتا ہے۔ مرنے کے بعد جب تم خدا کے سامنے حاضر ہوگے تو یہ تمہارا نامہ اعمال پیش کر دیں گے اور تم دیکھو گے کہ عمر بھر تم نے چھپے اور کھلے جو بھی نیکیاں اور بدیاں کی تھیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ فرشتوں کی حقیقت ہم کو نہیں بتائی گئی، صرف ان کی صفات بتائی گئی ہیں اور ان کی ہستی پر یقین رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں وہ کیسے ہیں اور کیسے نہیں، لہٰذا اپنی عقل سے ان کی ذات کے متعلق کوئی بات تراش لینا جہالت ہے اور ان کے وجود سے انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ انکار کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور انکار کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دینے کے ہیں۔ ہم ان کے وجود پر صرف اس لیے ایمان لاتے ہیں، خدا کے سچے رسول نے ہم کو ان کی خبر دی ہے۔ خدا کی کتابوں پر ایمان۔ تیسری چیز جس پر ایمان لانے کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو دی گئی ہے وہ اللہ کی کتابیں ہیں جو اس نے اپنے نبیوں پر نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت محمد پر قرآن نازل فرمایا، اسی طرح آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کے پاس بھی اپنی کتابیں بھیجی تھیں۔ ان میں سے بعض کتابوں کے نام ہم کو بتائے گئے، مثلا صحیفہ ابراہیم جو حضرت ابراہیم پر اترے،
تورات جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد کے پاس بھیجی گئی، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ کو دی گئی۔ ان کے سوا دوسری کتابیں جو رسولوں کے پاس آئی تھیں، ان کے نام ہم کو نہیں بتائے گئے، اس لیے کسی اور مذہبی کتاب کے متعلق ہم یقین کے ساتھ نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں۔ البتہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئی ہیں وہ سب برحق تھیں۔ جب کتابوں کے نام ہم کو بتائے گئے، ان میں صحیفہ ابراہیم تو اب دنیا میں موجود نہیں، رہی تورات اور زبور اور انجیل تو وہ البتہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس موجود ہیں، مگر قرآن شریف میں ہم کو بتا دیا گیا کہ ان سب کتابوں میں لوگوں نے خدا کے کلام کو بدل ڈالا ہے اور اپنی طرف سے بہت سی باتیں ان کے اندر ملا دی ہیں۔ خود عیسائی اور یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اصل کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں، صرف ان کے ترجمے باقی رہ گئے جن میں صدیوں سے ترمیم ہوتی رہی اور اب تک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پھر ان کتابوں کے پڑھنے سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی، اس لیے جو کتابیں موجود ہیں وہ ٹھیک ٹھیک خدا کی کتابیں نہیں ہیں، ان میں خدا کا کلام اور انسان کے کلام مل جل گئے ہیں، اور یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ خدا کا کلام کون سا ہے اور انسانوں کا کلام کون سا۔ لہٰذا پچھلی کتابوں پر ایمان کا جو حکم ہم کو دیا گیا وہ صرف اس حیثیت سے ہے کہ خدا نے قرآن سے پہلے بھی دنیا کی ہر قوم کے پاس اپنے احکام اپنے نبیوں کے ذریعے سے بھیجے تھے، اور وہ سب اسی طرح ایک خدا کے احکام تھے جس کی طرف سے قرآن آیا تھا، اور قرآن کو نئی اور انوکھی کتاب نہیں ہے بلکہ اسی تعلیم کو زندہ کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے جس کو پہلے زمانے کے لوگوں نے پایا اور کھو دیا یا بدل ڈالا یا انسانی کلاموں سے غلط ملت کر دیا۔ قرآن شریف خدا کی سب سے آخری کتاب ہے، اس میں اور پچھلی کتابوں میں کئی حیثیتوں سے فرق ہے۔ نمبر 1، پہلے جو کتابیں آئی تھیں ان میں سے اکثر کے اصلی نسخے دنیا سے گم ہو گئے اور ان کے صرف ترجمے رہ گئے، لیکن قرآن جن الفاظ میں اترا تھا ٹھیک ٹھیک انہی الفاظ میں موجود ہے، اس کے ایک حرف بلکہ ایک شوشے میں بھی تغیر نہیں ہوا۔ نمبر 2، پچھلی کتابوں میں لوگوں نے کلام الہی کے ساتھ اپنا کلام ملا دیا۔ ایک ہی کتاب میں کلام الہی بھی ہے، قومی تاریخ بھی ہے، بزرگوں کے حالات بھی، تفسیر بھی، فقیہوں کے نکالے ہوئے شرعی مسئلے بھی ہیں، اور یہ سب چیزیں اس طرح گڈ مڈ ہیں کہ خدا کے کلام کو ان میں سے الگ چھانٹ لینا ممکن نہیں، مگر قرآن میں خالص کلام الہی ہمیں ملتا ہے اور اس کے اندر کسی دوسرے کلام کی ذرا برابر بھی آمیزش نہیں۔ تفسیر، حدیث، فقہ، سیرت رسول، سیرت صحابہ، تاریخ اسلام پر مسلمانوں نے جو کچھ بھی لکھا وہ سب قرآن سے بالکل الگ دوسری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں ان کا ایک لفظ بھی نہیں پایا جاتا۔ نمبر 3، جتنی مذہبی کتابیں دنیا کی مختلف قوموں کے پاس ہیں ان میں سے ایک کے متعلق بھی تاریخی سند سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جس نبی کی طرف منسوب ہے واقع اسی نبی کی ہے، بلکہ بعض مذہبی کتابیں ایسی بھی ہیں جن کے متعلق سرے سے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کس زمانے میں کس نبی پر اتریں، مگر قرآن کے متعلق اتنی زبردست تاریخی شہادتیں موجود ہیں کہ کوئی شخص حضرت محمد کی طرف اس کی نسبت میں شک کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی آیتوں تک کے متعلق یہ بھی معلوم ہے کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی۔ نمبر 4، پچھلی کتابوں میں جن زبانوں میں نازل ہوئی تھی وہ ایک مدت سے مردہ ہو چکی ہیں، اب دنیا میں کہیں بھی ان کے بولنے والے باقی نہیں رہے اور ان کے سمجھنے والے بھی بہت کم پائے جاتے ہیں۔ ایسی کتابیں اگر اصلی اور صحیح حالت میں موجود بھی ہوں تو ان کے احکام کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا اور ان کی پیروی کرنا ممکن نہیں، لیکن قرآن جس زبان میں ہے وہ ایک زندہ زبان ہے۔ دنیا میں کروڑوں آدمی آج بھی اس کو بولتے ہیں اور کروڑوں آدمی اسے جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اس کی تعلیم کا سلسلہ دنیا میں ہر جگہ جاری ہے، ہر شخص اس کو سیکھ سکتا ہے، اور جو اس کے سیکھنے کی فرصت نہیں رکھتا اس کو ہر جگہ ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو قرآن کے معنی سے سمجھانے کی قابلیت رکھتے ہوں۔ نمبر 5، جتنی مذہبی کتابیں دنیا کی مختلف قوموں کے پاس ہیں ان میں سے ہر ایک کتاب میں کسی خاص قوم کو مخاطب کیا گیا ہے، اور ہر کتاب میں ایسے احکام پائے جاتے ہیں جو معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک خاص زمانے کے حالات اور ضروریات کے لیے ہیں، مگر اب نہ ان کی ضرورت ہے اور نہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی بات خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے، یہ سب کتابیں الگ الگ قوموں کے لیے مخصوص تھیں،
ان میں سے کوئی کتاب بھی تمام دنیا کے لیے نہیں آئی تھی۔ پھر جن قوموں کے لیے کتابیں آئی تھیں ان کے لیے بھی یہ ہمیشہ کے واسطے نہ تھی بلکہ کسی خاص زمانے کے لیے تھیں۔ اب قرآن کو دیکھو، اس کتاب میں ہر جگہ انسان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس کے کسی ایک فقرے سے بھی یہ شعبہ نہیں ہوتا کہ یہ کسی خاص قوم کے لیے ہے۔ نیز اس کتاب میں جتنے احکام دیے گئے ہیں وہ سب ایسے ہیں جن پر ہر زمانے میں ہر جگہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ قرآن ساری دنیا کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ نمبر 6، پچھلی کتابوں میں سے ہر ایک میں نیکی اور صداقت کی باتیں بیان کی گئیں، اخلاق اور راست بازی کے اصول سکھائے گئے، خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے طریقے بتائے گئے، لیکن کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں جس میں ساری خوبیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہو اور کوئی چیز چھوڑی نہ گئی ہو۔ یہ بات صرف قرآن میں ہے کہ جتنی خوبیاں پچھلی کتابوں میں الگ الگ تھیں وہ سب اس میں جمع کر دی گئیں، اور جو خوبیاں پچھلی کتابوں سے چھوٹ گئیں وہ بھی اس کتاب میں آ گئی ہیں۔ نمبر 7، تمام مذہبی کتابوں میں انسان کے دخل در معقولات سے ایسی باتیں مل گئی ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں، عقل کے خلاف ہیں، ظلم اور بے انصافی پر مبنی ہیں، انسان کے عقیدے اور عمل دونوں کو خراب کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ بہت سی کتابوں میں فحش اور بد اخلاقی کی باتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں جو عقل کے خلاف ہو یا جس کو دلیل یا تجربے سے غلط ثابت کیا جا سکتا ہو۔ اس کے کسی حکم میں بے انصافی نہیں، اس کی کوئی بات انسان کو گمراہی میں ڈالنے والی نہیں، اس میں فحش اور بد اخلاقی کا نام و نشان تک نہیں۔ اول سے لے کر آخر تک سارا قرآن اعلیٰ درجے کی حکمت و دانائی، عدل و انصاف کی تعلیم اور راہ راست کی ہدایت اور بہترین احکام اور قوانین سے بھرا ہوا ہے۔ یہی خصوصیات ہیں جن کی بنا پر تمام دنیا کی قوموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ قرآن پر ایمان لائیں اور تمام کتابوں کو چھوڑ کر صرف اسی ایک کتاب کی پیروی کریں، کیونکہ انسان کو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جس قدر ہدایت کی ضرورت ہے وہ سب اس میں بے کم و کاست بیان کر دی گئی ہے۔ یہ کتاب آ جانے کے بعد کسی دوسری کتاب کی حاجت ہی باقی نہیں رہی۔ جب تم کو یہ معلوم ہو گیا قرآن اور دوسری کتابوں میں کیا فرق ہے تو یہ بات تم خود سمجھ سکتے ہو کہ دوسری کتابوں پر ایمان اور قرآن پر ایمان میں کیا فرق ہونا چاہیے۔ پچھلی کتابوں پر ایمان صرف تصدیق کی حد تک ہے، یعنی وہ سب خدا کی طرف سے تھیں اور سچی تھیں اور اسی غرض کے لیے آئی تھی جس کو پورا کرنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ اور قرآن پر ایمان اس حیثیت سے ہے، یہ خدا کا خالص کلام ہے، سراسر حق ہے، اس کا ہر لفظ محفوظ ہے، اس کی ہر بات سچی ہے اور اس کے ہر حکم کی پیروی فرض ہے، اور ہر وہ بات رد کر دینے کے قابل ہے جو قرآن کے خلاف ہو۔ خدا کے رسولوں پر ایمان۔ کتابوں کے بعد ہم کو خدا کے تمام رسولوں پر بھی ایمان لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ بات تم کو پچھلے باب میں بتائی جا چکی کہ خدا کے رسول دنیا کی تمام قوموں کے پاس آئے تھے اور ان سب نے اسلام کی تعلیم دی تھی، جس کی تعلیم دینے کے لیے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس لحاظ سے خدا کی تمام رسول ایک ہی گروہ کے لوگ تھے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کو بھی جھوٹا قرار دے تو گویا اس نے سب کو جھٹلا دیا، اور کسی ایک کی بھی تصدیق کرے تو آپ سے آپ اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ سب کی تصدیق کرے۔ فرض کرو کہ 10 آدمی ایک ہی بات کہتے ہیں، جب تم نے ایک کو سچا تسلیم کیا تو خود بخود تم نے باقی 9 کو بھی سچا تسلیم کر لیا۔ اگر تم ایک کو بھی جھوٹا کہو گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے خود اس بات ہی کو جھوٹ قرار دے دیا جسے وہ بیان کر رہا ہے، اور اس سے 10 کی تکذیب لازم آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو شخص کسی رسول پر ایمان نہ لائے گا وہ کافر ہوگا، خواہ وہ باقی رسولوں کو مانتا ہو۔ روایات میں آیا ہے کہ دنیا کی مختلف قوموں میں جو نبی بھیجے گئے ہیں ان کی تعداد 1,24,000 ہے۔ اگر تم خیال کرو کہ دنیا کب سے آباد ہے اور اس میں کتنی قومیں گزر چکی ہیں تو یہ تعداد کچھ بھی زیادہ معلوم نہ ہوگی۔ ان 1.25 نبیوں میں سے جن کے نام ہم کو قرآن میں بتائے گئے ہیں ان پر تو صراحت کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ باقی تمام کے متعلق ہم کو صرف یہ عقیدہ رکھنے کی ضرورت دی گئی، جو لوگ بھی خدا کی طرف سے اس کے بندوں کی ہدایت لے کر بھیجے گئے وہ سب سچے تھے۔ ہندوستان، چین، ایران، مصر، افریقہ، یورپ اور دنیا کے دوسروں ملکوں میں جو نبی آئے ہوں گے ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، مگر ہم کسی خاص شخص کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی تھا
اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی نہ تھا، اس لیے کہ ہمیں اس کے متعلق کچھ بتایا نہیں گیا۔ البتہ مختلف مذاہب کے پیرو جن لوگوں کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، ان کے خلاف کچھ کہنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ در حقیقت وہ نبی ہوں اور بعد میں ان کی پیروں نے ان کی مذہب کو بگاڑ دیا ہو، جس طرح حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروں نے بگاڑا۔ لہٰذا ہم جو بھی کچھ اظہار رائے کریں گے ان کے مذہب اور ان کی رسموں کے متعلق کریں گے، مگر پیشواؤں کے حق میں خاموش رہیں گے، تاکہ بغیر جانے بوجھے ہم کسی رسول کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ پچھلے رسولوں میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں کہ آپ کی طرح وہ بھی سچے تھے، خدا کے بھیجے ہوئے تھے، اسلام کا سیدھا راستہ بتانے والے تھے اور ہمیں سب پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ مگر ان ساری حیثیتوں میں یکساں ہونے کے باوجود آپ میں اور دوسرے پیغمبروں میں 3 باتوں کا فرق بھی ہے۔ ایک یہ کہ پچھلے انبیاء خاص قوموں میں خاص زمانوں کے لیے آئے تھے اور آپ تمام دنیا کے لیے اور ہمیشہ کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، جیسا کہ ہم پچھلے باب میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ دوسرا یہ کہ پچھلے انبیاء کی تعلیمات یا تو بالکل دنیا سے ناپید ہو چکی یا کسی قدر باقی بھی رہ گئی تو اپنی خالص صورت میں محفوظ نہیں رہی۔ اسی طرح ان کے ٹھیک ٹھیک حالات زندگی بھی آج دنیا میں کہیں نہیں ملتے، بلکہ ان پر بکثرت افسانوں کے ردے چڑھ گئے ہیں۔ اس وجہ سے اگر کوئی ان کی پیروی کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ برخلاف اس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی سیرت پاک، آپ کی زبانی ہدایات، آپ کے عملی طریقے، آپ کے اخلاق، عادات، خصائل، غرض ہر چیز دنیا میں بالکل محفوظ ہے۔ اس لیے در حقیقت تمام پیغمبروں میں صرف ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک زندہ پیغمبر ہیں اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ممکن ہے۔ تیسرا یہ کہ پچھلے انبیاء کے ذریعے سے اسلام کی جو تعلیم دی گئی وہ مکمل نہ تھی۔ ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آ کر اس کے احکام اور قوانین اور ہدایت میں ترمیم و اضافہ کرتا رہا اور اصلاح و ترقی کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ اس لیے ان انبیاءوں کی تعلیمات کو ان کا زمانہ گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے محفوظ بھی نہیں رکھا، کیونکہ ہر کامل تعلیم کے بعد پچھلی ناقص تعلیم کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کی ایسی تعلیم دی گئی جو ہر حیثیت سے مکمل تھی۔ اس کے بعد تمام انبیاء کی شریعتیں آپ سے آپ منسوخ ہو گئیں، کیونکہ کامل کو چھوڑ کر ناقص کی پیروی کرنا عقل کے خلاف ہے۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اس نے گویا تمام نبیوں کی پیروی کی۔ اس لیے تمام نبیوں کی تعلیم میں جو کچھ بھلائی تھی وہ سب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں موجود ہے، اور جو شخص آپ کی پیروی چھوڑ کر کسی پچھلے نبی کی پیروی کرے گا وہ بہت سی بھلائیوں سے محروم رہ جائے گا۔ اس لیے جو بھلائی بعد میں آئی وہ اس پرانی تعلیم میں نہ تھی۔ ان وجہ سے تمام دنیا کے انسانوں پر لازم ہو گیا وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 حیثیتوں سے ایمان لائے۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے پیغمبر ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کی ہدایت بالکل کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں اور وہ ہر غلطی سے پاک ہے۔ تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی کسی قوم میں آنے والا نہیں، نہ کوئی ایسا شخص آنے والا ہے جس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے شرط ہو، جس کو نہ ماننے سے کوئی شخص کافر ہو جائے۔ آخرت پر ایمان۔ 5ویں چیز جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایمان لانے کی ہدایت فرمائی ہے وہ آخرت ہے۔ آخرت کے متعلق جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ایک دن اللہ تعالیٰ تمام عالم اور اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا، اس دن کا نام قیامت ہے۔ نمبر 2، پھر وہ سب کو ایک دوسری زندگی بخشے گا اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اس کو حشر کہتے ہیں۔ نمبر 3، تمام لوگوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں جو کچھ کیا اس کا پورا نامہ اعمال خدا کی عدالت میں پیش ہوگا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال وزن فرمائے گا، جس کی بھلائی خدا کی میزان میں برائی سے زیادہ وزنی ہوگی اس کو بخش دے گا، اور جس کی برائی کا پلڑا بھاری رہے گا اسے سزا دے گا۔ نمبر 5، جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے۔ عقیدہ آخرت کی ضرورت۔ آخرت کا یہ عقیدہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا
اسی طرح پچھلی تمام انبیاء بھی اسے پیش کرتے آئے ہیں، اور ہر زمانے میں اس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے لازمی شرط رہا ہے۔ تمام نبیوں نے اس شخص کو کافر قرار دیا جو اس سے انکار کرے یا اس میں شک کرے، کیونکہ اس عقیدے کے بغیر خدا اور اس کی کتابوں اور اس کو رسولوں کو ماننا بالکل بے معنی ہو جاتا ہے اور انسان کی ساری زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اگر تم غور کرو تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تم سے جب کبھی کسی کام کے لیے کہا جاتا ہے تو سب سے پہلا سوال جو تمہارے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے کرنے کا فائدہ کیا ہے اور نہ کرنے کا نقصان کیا ہے۔ یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہر ایسے کام کو لغو اور فضول سمجھتی ہے جس کا کوئی حاصل نہ ہو۔ تم کسی ایسے فعل پر کبھی آمادہ نہ ہوگے جس کے متعلق تم کو یقین ہو کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، اور اسی طرح تم کسی ایسی چیز سے پرہیز کرنا بھی قبول نہ کرو گے جس کے متعلق تم کو یقین ہو کہ اس سے کوئی نقصان نہیں۔ یہی حال شک کا بھی ہے۔ جس کا کام فائدہ مشکوک ہو اس میں تمہارا جی ہرگز نہ لگے گا، اور جس کام کے نقصان دہ ہونے میں شک ہو اس سے بچنے کی بھی تم کو کوئی خاص کوشش نہ کرو گے۔ بچوں کو دیکھو، وہ آگ میں کیوں ہاتھ ڈال دیتے ہیں؟ اسی لیے نہ کہ ان کو اس بات کا یقین نہیں کہ آگ جلا دینے والی چیز ہے۔ اور وہ پڑھنے سے کیوں بھاگتے ہیں؟ اسی وجہ سے نہ کہ جو کچھ فائدے ان کے بڑے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کے دل کو نہیں لگتے۔ اب خیال کرو، جو شخص آخرت کو نہیں مانتا وہ خدا کو ماننے اور اس کی مرضی کے مطابق چلنے کو بے نتیجہ سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک نہ تو خدا کی فرما برداری کا کوئی فائدہ ہے اور نہ اس کی نافرمانی کا کوئی نقصان۔ پھر کیوں کر ممکن ہے کہ وہ ان احکام کی اطاعت کرے جو خدا نے اپنے رسولوں اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے دیے ہیں؟ بالفرض اگر اس نے خدا کو مان بھی لیا تو ایسا ماننا بالکل بیکار ہوگا، کیونکہ وہ خدا کے قانون کی اطاعت نہ کرے گا اور اس کی مرضی کے مطابق نہ چلے گا۔ لیکن یہ معاملہ یہاں تک نہیں رہتا۔ تم کو اور زیادہ غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا آخرت کا انکار یا اقرار انسان کی زندگی میں فیصلہ کن اثر رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا، انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ ہر کام کرنے کے یا نہ کرنے کا فیصلہ اس کے فائدے اور نقصان کے لحاظ سے کرتا ہے۔ اب ایک شخص تو وہ ہے جس کی نظر صرف اس دنیا کے فائدے اور نقصان پر ہے۔ وہ کسی ایسے نیک کام پر ہرگز آمادہ نہ ہوگا جس سے کوئی فائدہ اس دنیا میں حاصل ہونے کی امید نہ ہو، اور کسی ایسے برے کام سے پرہیز نہ کرے گا جس سے اس دنیا میں کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو۔ ایک دوسرا شخص ہے جس کی نظر افعال کے آخری نتائج پر ہے۔ وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو محض عارضی چیز سمجھے گا۔ وہ آخرت کے دائمی فائدے یا نقصان کا لحاظ کر کے نیکی کو اختیار کرے گا اور بدی کو چھوڑ دے گا، خواہ اس دنیا میں نیکی سے کتنا ہی بڑا نقصان اور بدی سے کتنا ہی بڑا فائدہ ہوتا ہو۔ دیکھو دونوں میں کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ اس کے نزدیک نیکی وہ ہے جس کا کوئی اچھا نتیجہ اس دنیا کی ذرا سی زندگی میں حاصل ہو جائے، مثلاً کچھ روپے ملے، کوئی زمین ہاتھ آ جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کچھ نیک نامی اور شہرت ہو جائے، کچھ لوگ واہ واہ کریں، یا کچھ لذت یا خوشی حاصل ہو جائے، کچھ خواہشات کی تسکین ہو، کچھ نفس کو مزہ آ جائے۔ اور وہ بدی ہے جس سے کوئی برا نتیجہ اس زندگی میں ظاہر ہو یا ظاہر ہونے کا خوف ہو، مثلاً جان و مال کا نقصان، صحت کی خرابی، بدنامی، حکومت کی سزا، کسی قسم کی تکلیف یا رنج یا بدمزگی۔ اس کے مقابلے میں دوسرے شخص کے نزدیک نیکی وہ ہے جس سے خدا خوش ہو، اور بدی وہ ہے جس سے خدا ناراض ہو۔ نیکی اگر دنیا میں اس کو کسی قسم کا فائدہ نہ پہنچائے بلکہ الٹا نقصان ہی نقصان دے، تب بھی وہ اس کو نیکی سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ آخر کار خدا اس کو ہمیشہ باقی رہنے والا فائدہ عطا کرے گا۔ اور بدی سے خواہ یہاں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے، نہ نقصان کا خوف ہو، بلکہ سراسر فائدہ ہی فائدہ نظر آئے، پھر بھی وہ اس کو بدی ہی سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اگر میں دنیا کی اس مختصر زندگی میں سزا سے بچ گیا اور چند روز مزے لوٹتا رہا تب بھی آخر کار خدا کے عذاب سے نہ بچوں گا۔ یہ دو مختلف خیالات ہیں جن کے اثر سے انسان دو مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ جو شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا اس کے لیے قطعی ناممکن ہے کہ وہ ایک قدم بھی اسلام کے طریقے پر چل سکے۔ اسلام کہتا ہے کہ خدا کی راہ میں غریبوں کو زکوٰۃ دو۔ وہ جواب دیتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے میری دولت گھٹ جائے گی، میں تو اپنے مال پر الٹا سود لوں گا اور سود کی ڈگری میں غریبوں کے گھر کا تنکا تک کرک کرا لوں گا۔ اسلام کہتا ہے ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ سے پرہیز کرو،
خواہ سجائی میں کتنا ہی نقصان اور جھوٹ میں کتنا ہی فائدہ ہو۔ وہ جواب دیتا ہے، میں ایسی سچائی کو لے کر کیا کروں گا جس سے مجھے نقصان پہنچے اور فائدہ کچھ نہ ہو، اور ایسے جھوٹ سے پرہیز کیوں کروں جو فائدہ مند ہو اور جس میں بدنامی کا خوف تک نہ ہو۔ وہ ایک سنسان راستے سے گزرتا ہے، ایک قیمتی چیز پڑی ہوئی اس کو نظر آتی ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ تیرا مال نہیں، تو اس کو ہرگز نہ لے۔ وہ جواب دیتا ہے، مفت آئی ہوئی چیز کو کیوں چھوڑوں؟ یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں جو پولیس کو خبر کرے یا عدالت میں گواہی دے یا لوگوں میں مجھے بدنام کرے، پھر کیوں نہ میں اس مال سے فائدہ اٹھاؤں۔ ایک شخص پوشیدہ طور پر اس کے پاس کوئی امانت رکھواتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے امانت میں خیانت نہ کر اور اس کا مال اس کے بچوں کو پہنچا دے۔ وہ کہتا ہے کیوں؟ کوئی شہادت اس بات کی نہیں کہ مرنے والے کا مال میرے پاس ہے، خود اس کے بال بچوں کو اس کی خبر تک نہیں۔ جب میں آسانی کے ساتھ اس کو کھا سکتا ہوں اور کسی دعوے یا کسی بدنامی کا خوف بھی نہیں، تو کیوں نہ اسے کھا جاؤں۔ غرض یہ کہ زندگی کے راستے میں ہر قدم پر اسلام اس کو ایک طرف چلنے کی ہدایت کرے گا اور وہ اس کے بالکل خلاف دوسرا طریقہ اختیار کرے گا، کیونکہ اسلام میں ہر چیز کی قدر و قیمت آخرت کے دائمی نتائج کے لحاظ سے ہے، مگر وہ شخص ہر معاملے میں نظر صرف ان نتائج پر رکھتا ہے جو اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں حاصل ہوتے ہیں۔ اب تم سمجھ سکتے ہو کہ آخرت پر ایمان لائے بغیر انسان کیوں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو خیر بڑی چیز ہے، سچ یہ ہے کہ آخرت کا انکار انسان کو انسانیت سے گرا کر حیوانیت سے بھی بدتر درجے میں لے جاتا ہے۔ عقیدہ آخرت کی صداقت۔ عقیدہ آخرت کی ضرورت اور اس کی منفعت تم کو معلوم ہو گئی۔ اب ہم مختصر طور پر تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ آخرت کے متعلق بیان فرمایا ہے، عقل کی روح سے بھی وہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ اس عقیدے پر ہمارا ایمان صرف رسول خدا کے اعتماد پر ہے، عقل پر اس کا مدار نہیں، لیکن جب ہم غور و فکر سے کام لیتے ہیں تو ہم کو آخرت کے متعلق تمام عقیدوں میں سب سے زیادہ یہی عقیدہ مطابق عقل معلوم ہوتا ہے۔ آخرت کے متعلق دنیا میں 3 مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد فنا ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ یہ دہریوں کا خیال ہے جو سائنسدان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنے کے لیے بار بار اسی دنیا میں جنم لیتا ہے۔ اگر اس کے اعمال برے ہیں تو وہ دوسرے جنم میں کوئی جانور مثلاً کتا یا بلی بن کر آئے گا، یا کوئی درخت بن کر پیدا ہوگا، یا کسی بدتر درجے کے انسان کی شکل اختیار کر لے گا۔ اور اگر اچھے اعمال ہیں تو زیادہ اونچے درجے پر پہنچے گا۔ یہ خیال بعض خام مذہبوں میں پایا جاتا ہے۔ تیسرا گروہ قیامت اور حشر اور خدا کی عدالت میں پیشی اور جزا و سزا پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اب پہلے گروہ کے عقیدے پر غور کرو۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مرنے کے بعد کسی کو زندہ ہوتے ہم نے نہیں دیکھا، ہم تو یہی دیکھتے ہیں جو مرتا ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے، لہٰذا مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں۔ مگر غور کرو، کیا یہ کوئی دلیل ہے؟ مرنے کے بعد تم نے کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا تو تم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو ہم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس سے آگے بڑھ کر تم یہ دعویٰ جو کرتے ہو ہم جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہ ہوگا، اس کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ ایک گوار نے اگر ہوائی جہاز نہیں دیکھا تو وہ کہہ سکتا ہے مجھے معلوم نہیں کہ ہوائی جہاز کیا ہے، لیکن جب وہ یہ کہے گا میں جانتا ہوں ہوائی جہاز کوئی چیز نہیں، تو عقل مند اس کو احمق کہیں گے۔ اس لیے اس کا کسی چیز کو نہ دیکھنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی گیا، اگر ساری دنیا کے لوگوں نے کسی چیز کو نہ دیکھا ہو تو یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا وہ نہیں ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد دوسرے عقیدے کو لو۔ اس عقیدے کی روح سے ایک شخص جو اس وقت انسان ہے وہ اس لیے انسان ہوگا، جب وہ جانور تھا تو اس نے اچھے اعمال کیے تھے، اور ایک جانور جو اس وقت جانور ہے وہ اس لیے جانور ہوگا انسان کی جون میں اس نے برے عمل کیے تھے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہو، انسان اور حیوان اور درخت ہونا سب دراصل پچھلے جنم کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے کیا چیز تھی؟ اگر کہتے ہو کہ پہلے انسان تھا تو ماننا پڑے گا اس سے پہلے حیوان یا درخت ہوں، ورنہ پوچھا جائے گا انسان کا قالب اس کو کس اچھے عمل کے بدلے میں ملا۔ اگر کہتے ہو حیوان تھا یا جانور تھا
تو ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے انسان ہو، ورنہ سوال ہوگا کہ درخت یا حیوان کا قالب اس کو کس برے عمل کی سزا میں ملا۔ غرض یہ ہے کہ اس عقیدے کے ماننے والے مخلوقات کی ابتدا کسی جون سے بھی قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ ہر جون سے پہلے جون ہونی ضروری ہوتی ہے تاکہ بعد والی جون کو پہلی جون کے عمل کا نتیجہ قرار دیا جائے۔ یہ بات صریح عقل کے خلاف ہے۔ اب تیسرے عقیدے کو لو۔ اس میں سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے ایک دن قیامت آئے گی اور خدا اپنے کارخانے کو توڑ پھوڑ کر نئے سرے سے ایک دوسرا زیادہ اعلیٰ درجے کا پائیدار کارخانہ بنائے گا۔ یہ ایسی بات ہے جس کے صحیح ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ دنیا کے اس کارخانے پر جتنا غور کیا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے یہ دائمی کارخانہ نہیں ہے، کیونکہ جتنی قوتیں اس میں کام کر رہی ہیں وہ سب محدود ہیں اور ایک روز ان کا ختم ہونا یقینی ہے۔ اس لیے تمام سائنسدان اس بات پر متفق ہو چکے ہیں ایک دن سورج ٹھنڈا اور بے نور ہو جائے گا، سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ انسان کو دوبارہ زندگی بخشی جائے گی۔ کیا یہ ناممکن ہے؟ اگر ناممکن ہے تو جو زندگی انسان کو حاصل ہے یہ کیسے ممکن ہوئی؟ ظاہر ہے جس خدا نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا وہ دوسری دنیا میں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان نے اس دنیا کی زندگی میں جتنے عمل کیے ان سب کا ریکارڈ محفوظ ہے اور وہ حشر کے دن پیش ہوگا۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا ثبوت آج ہم کو اس دنیا میں بھی مل رہا ہے۔ پہلے سمجھا جاتا تھا جو آواز ہمارے منہ سے نکلتی ہے وہ ہوا میں تھوڑی سی لہر پیدا کر کے فنا ہو جاتی ہے، مگر اب معلوم ہوا ہر آواز اپنے گرد و پیش کی چیزوں پر اپنا نقش چھوڑ جاتی ہے جس کو دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ گراموفون کا ریکارڈ اسی اصول پر بنا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا ہماری ہر حرکت کا ریکارڈ ان تمام چیزوں پر منقوش ہو رہا ہے جن کے ساتھ اس حرکت کا کسی طور پر تصادم ہوتا ہے۔ جب حال یہ ہے تو یہ بات بالکل یقینی معلوم ہوتی ہے ہمارا پورا نامہ اعمال محفوظ ہے اور دوبارہ اس کو حاضر کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خدا حشر کے دن عدالت لگائے گا اور حق کے ساتھ اچھے برے اعمال کی جزا و سزا دے گا۔ اس کو کون ناممکن کہہ سکتا ہے؟ اس میں کون سی بات خلاف عقل ہے؟ عقل تو خود یہ چاہتی ہے کبھی خدا کی عدالت ہو اور ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلے کیے جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نیکی کرتا ہے، اس کا کوئی فائدہ اس کو دنیا میں حاصل نہیں ہوتا۔ ایک شخص بدی کرتا ہے اور اس سے کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچتا۔ یہی نہیں بلکہ ہم ہزاروں مثالیں ایسی دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے نیکی کی اور اس سے الٹا نقصان ہوا، ایک دوسرے شخص نے بدی کی اور وہ خوب مزے کرتا ہے۔ اس قسم کے واقعات کو دیکھ کر عقل مطالبہ کرتی ہے کہیں نہ کہیں نیک آدمی کو نیکی کا اور شریر آدمی کو شرارت کا پھل ملنا چاہیے۔ آخری چیز جنت اور دوزخ ہے۔ اس کا وجود بھی ناممکن نہیں۔ اگر سورج اور چاند اور مریخ کو خدا بنا سکتا ہے تو آخر جنت اور دوزخ نہ بنا سکنے کی کیا وجہ ہے؟ جب وہ عدالت کرے گا اور لوگوں کو جزا و سزا دے گا تو جزا پانے والوں کے لیے کوئی عزت اور لطف و مسرت کا مقام اور سزا پانے والوں کے لیے کوئی ذلت اور رنج و تکلیف کا مقام بھی ہونا چاہیے۔ ان باتوں پر جب تم غور کرو گے تو تمہیں عقل خود کہے گی انسان کے انجام کے متعلق جتنے عقیدے دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ دل کو لگتا ہوا عقیدہ یہی ہے اور اس میں کوئی چیز خلاف عقل یا ناممکن نہیں۔ پھر جب ایسی ایک بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچے نبی نے بیان کی اور اس میں سراسر ہماری بھلائی ہے تو عقل مندی یہ ہے کہ اس پر یقین کیا جائے، نہ کہ خام خواہ بلا کسی دلیل کے شک کیا جائے۔ کلمہ طیبہ، یہ 5 عقیدے ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ ان 5 عقیدوں کا خلاصہ صرف ایک کلمے میں آ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو، تمام باطل معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی بندگی کا اقرار کرتے ہو، اور جب محمد الرسول اللہ کہتے ہو اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ رسالت کی تصدیق کے ساتھ خود بخود یہ بات تم پر لازم ہو جاتی ہے خدا کی ذات و صفات اور ملائکہ اور کتب آسمانی، انبیاء اسلام اور آخرت کے متعلق جو کچھ
اور جیسا کچھ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے اس پر ایمان لاؤ، اور خدا کی عبادت اور فرما برداری کا جو طریقہ آپ نے بتایا ہے اس کی پیروی کرو۔